وأصحابه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ رمضان المبارک کے اس آخری جمعے میں الوداعی جمعے میں ہم حاضر ہیں. اس کو جمعۃ الوداع بولتے ہیں، آخری جمعہ ہے. اگلا والا جو جمعہ ہے آخری جمعہ ہے، ممکن ہے وہ عید کا دن ہو یا عید کا دوسرا دن. تو اس لیے ہم اس موقع پہ اس رمضان کے اندر جو ہم نے زندگی گزاری ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے، ہم اس کے لیے دعا گو ہے. جتنے خیر کے کام ہم نے کیا ہے، ہم نے اگر قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم تراویح میں حاضر ہو گئی، ہم نے کچھ صدقات کیے ہے، استغفار کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، جو کچھ اب تک کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. اور آگے جو رمضان کی جو چند دن باقی ہیں، آج 23ویں رمضان ہے، یہ جو چند دن باقی ہے اس میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کوشش کریں. روزے بھی جس طرح رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے. آگے جو مزید چند ایام ہیں اس میں استغفار بھی کرے، صدقات بھی کرے. کوئی اگر ناراض کیا ہے کسی کے ساتھ، ان ناراضگی بھی ختم کرے. اس لیے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہو جوش میں ہوتی ہے. اللہ کی رحمت بہت زیادہ عام ہے اور اللہ مہربان ذات ہے، لیکن رمضان کے اندر بطور خاص اللہ کی رحمت جوش مارتی. اور جو آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، جس انداز سے کوئی مانگتے اللہ دیتے، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں. لیکن کوئی انسان اگر اس کے عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو اس رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اس وجہ سے وہ مشہور حدیث ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو امین فرمایا، آمین. پھر دوسری سیڑھی کے اوپر
قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی کے اوپر بھی فرمایا آمین۔ صحابہ نے درخواست کی کیا رسول اللہ آپ نے کن کی دعا کے اوپر آمین کہا؟ ہم نے تو کس کو دیکھا نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلا کیا آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلما رقیت الدرجۃ الاولی، فرمایا کہ جب محراب منبر کی پہلے سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اس نے فرمایا کہ بہت بدبخت ہے، شقی بدبخت ہے، خیر سے محروم ہے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا اس میں سے کسی ایک کو پائے بڑھاپے کی حالت میں، ضعف کی حالت میں، اور وہ اس کی اتنی خدمت کرے کہ وہ معاف ہو جائے، وہ اللہ اس کو معاف کرے، تو یہ آدمی تباہ ہو گیا، یہ بدبخت ہے، خیر سے محروم ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے اس کو پر آمین کہا۔ اور فلما رقیت الدرجۃ الثانیہ، جب دوسری سیڑھی کے اوپر فرمایا کہ میں نے قدم رکھ دیے تو پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے اوپر رمضان آ جائے اور فلم یغفر له، اس کی گناہ معاف نہ ہو، رمضان آ جائے اس کے اوپر، اس کی گناہ معاف نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے اور بدبخت ہے اور خیر سے محروم ہے وہ آدمی ذکرت عندہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو جائے اور فلم یصلی علیہ، آپ کے اوپر درود نہ پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو اور کوئی اس کے اوپر درود نہ پڑے، تو یہ تین قسم کے لوگ جو بدبخت ہو گئے، جو خیر سے محروم ہیں۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ جس کے اوپر رمضان آ جائے اس کی گناہ معاف نہ، اس کو اللہ معاف نہ کرے، وہ جنت کی مستحق نہ کرے، اس سے کہ اس رمضان کے اندر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتے، پوری طرح پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ پہلے ہم نے اعتکاف کا ذکر کیا تھا، جن نے اعتکاف میں بیٹھے الحمدللہ، ادھر بھی نوجوان بیٹھے اور مختلف مساجد میں بڑے پیمانے کے نوجوان بیٹھے الحمدللہ، جو اعتکاف میں بیٹھے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو اللہ کے گھر کے اندر ہے، مسجد کے اندر ہے، اور وہ بھی اعتکاف کے اندر اپنے آپ کو تھکائے، خوب محنت کرے، کوشش کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، ذکر و اذکار کرے، اور ہر جو کچھ سیکھنے کے اگر ماحول ہو سکتے ہیں، کچھ قرآنی آیات سیکھے، کچھ احادیث سیکھے، بہت سارے مساجد میں باقاعدہ معتکفین کے لیے پوری طرح پورے دن کے انتظام ہوتے ہیں۔ ہمارے وہاں منصورہ میں فجر کی نماز کے بعد درس حدیث شروع ہو جاتے ہیں، پھر تجوید اور دعاؤں کی کلاس ہے، پھر 11 بجے پھر ترجمہ قرآن کی کلاس ہے، پھر عصر کے نماز کے بعد پھر باقاعدگی سے ہر روز ایک مروی آتے ہیں اور وہ تمام معتکفین کو وہ مختلف حوالوں سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ پھر عشاء کے بعد تراویح ہے، تراویح کے خلاصہ ہے، اور پھر وقت رات 2 بجے سے قیام اللیل شروع ہو جاتے ہیں، اجتماعی قیام اللیل ہوتے، ایک بہترین ماحول، لوگ روتے ہیں، چیختے ہیں۔ ایسے ماحول اگر کسی مسجد میں تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اگر نہیں ہے، جہاں معتکفین کم ہے تو خود کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، وہ تفاسیر دیکھو، ادھر مختلف تفاسیر موجود ہے اس مسجد میں، اور اس تفاسیر کو پڑھے، کچھ حصے کو خاص کرے کہ اس 10 دنوں کے اندر اتنے حصے کو پڑھیں گے، قرآن کے ایک حصہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کرے، آخری صورت یا آخری پارے، کچھ مخصوص صورتیں زبانی یاد کرے۔ اس طرح احادیث میں سے کچھ احادیث، چھوٹے احادیث کی کتابیں اردو میں اس کے ترجمے موجود ہے، نہیں ہے تو یہاں انتظام ہو سکتے
تو بہرحال یہ 10 دن کے جو اعتکاف اللہ نے جس کو نصیب کیا ہو، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت زیادہ خیر ہے اللہ جس کو نصیب کیا ہو۔ لیکن جس آدمی کو اعتکاف اگر نصیب نہیں ہے، موقع نہیں ہے، وہ مصروف ہے، تو لیلۃ القدر یا آخری عشرہ، اس کے اندر قدر کی رات، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا کہ کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر کی رات کیا چیز ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ اس کا عظمت ذکر کیا کہ بہت عظیم رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور فرمایا کہ قدر کی رات جو ہے 1000 مہینوں کے برس سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے، ہمارے علماء کرام نے اس کا اندازہ لگائے، مفسرین نے اس سے ہی سورت کے نیچے اس کو لکھا ہے کہ تقریباً کوئی 84 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، یعنی اکثر تو اس طرح عمر ہے بھی نہیں ہماری، 84 سال عمر بہت کم لوگ ہیں، لوگ تو پہلے سے وہ پاک ہے، لیکن چلو اگر اللہ کسی کو عمر دے بھی تو اس ایک رات میں اللہ 84 سال کی عبادت کی قبول شدہ عبادت کا اللہ دے دے۔ فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف، دوسری اس کی فضیلت ہے، ایک فضیلت تو ہے کہ کیا پتہ ہے آپ کو، اس کی اہمیت کو جانو، اس کو معمولی نہ سمجھو، اور دوسری ذکر کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برس سے۔ تیسرے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، فرشتے پوری رات گھومتے پھرتے دیکھتے لوگ کیا کرتے، جو آدمی دعا کرتے، جو آدمی عبادت کرتے، جو آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ گڑگڑا کے مانگ رہے ہوتے، تو فرشتے اللہ کے دربار میں رپورٹ دیتے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین کا بطور خاص ذکر کیا ہے، جبریل علیہ السلام دیکھو فرشتوں میں شامل ہے، لیکن الگ اس کا ذکر کیسے کہ جبریل علیہ السلام جب کوئی خاص معاملہ ہو، خاص مہم ہو، پھر دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور 5 نمبر پر فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات صبح تک یہ سلامتی کی رات بن جاتے ہیں، امن سلامتی، فرشتوں کی طرف سے سلام، اللہ کی طرف سے سلام، جہاں پر کوئی بیٹھے ہو، کوئی کھڑے ہے، کوئی پڑھتے ہیں قرآن کو، کوئی اور خیر کام کرتے ہیں، تو فرشتے اس کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سلام پہنچاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کی بہت فضیلت ذکر ہے، من قام لیلۃ القدر، جو قدر کی رات کھڑے ہو، قدر کی رات لیلۃ القدر میں عبادت کرتے، ایمان و احتساب غفر له ما تقدم، اس کی گناہ معاف ہو جاتے۔ اور دیکھو یہ والوں کا خیر ہے کہ کاش معلوم ہوتا کہ وہ ایک رات اپنے آپ کو تکا دے، لیکن اس میں اللہ کی بہت حکمت، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت کچھ چیز سکھائی ہے، یہ سکھا سکتے تھے کہ یہ فلاں رات ہے، یہ 23ویں رات ہے، یہ 21ویں رات ہے، یہ 25ویں رات ہے، یہ 27ویں 29ویں، لیکن اللہ نے کیوں نہیں سکھایا؟ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتایا تھا کہ فلاں رات ہے، میں نکل آیا کہ میں صحابہ کو بتاؤں کہ فلاں رات ہے، لیکن صحابہ اپنے درمیان کسی بات میں بحث و بحث کر رہے تھے، اس سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ امت کے اندر بحث و بحث اللہ کو پسند نہیں، جھگڑے لڑنا اور چھوٹ چھوٹ چیزوں پہ بحث و بحث کرنا، یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بات نکالی، اور اس میں بہت سارے حکمتیں ہیں۔ دیکھو اگر ایک رات میں معلوم ہوتا کہ 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، یہ 27ویں شب ہے، تو پھر وہی ایک رات کو عبادت کرتے۔ ابھی دیکھو 10 راتوں میں لوگ عبادت کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات کو بہت تلاش کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلما دخل العشر الاواخر، جب یہ آخری عشر داخل ہوتا تھا
تو کیا فرماتے تھے؟ آئے وہ شد مئزر، اپنی کمر کو کستے تھے. لوگ کہتے اس کام کے لیے کمر کو کستے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو اللہ کی عبادت کرو. اور فرمایا کہ اور پوری رات وَأَحْيَا لَيْلًا، رات کو جاگتے تھے، کمر کستے تھے، رات کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. گھر والوں سے کہتے اٹھو اللہ کی عبادت کرو. بہت زیادہ بہترین راتیں ہیں جس کو اللہ نصیب کرے. اس کے تبدو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں آدمی اسے آپ کوشش کریں کہ اس میں دعائیں بہت زیادہ کرے، ذکر اذکار کرے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اس لیلۃ القدر کو پائے تو کون سی دعا پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ پڑھو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تم عفو کو پسند کرتے، معافی کرنے والے، تم معافی کر دیتے، فاعف عنی، ہمیں معاف کرو. ایک روایت میں کریم کا لفظ بھی ساتھ ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تم کریم ذات ہو، تم عفو کو پسند کرتے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف کرو. اس لیے اس موقع پہ یہ ادبی دعائیں کرے اور دعائیں جنت کو ادبی مانگے، جہنم سے پناہ مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 بار جہنم سے پناہ طلب کرتے اور 3 بار جنت کو مانگے تو پر جہنم خود کہتے کہ یا اللہ اس آدمی کو مجھ سے دور رکھو، یہ مجھ سے اتنے ڈرتے میرے پاس نہ لگے. اور جو آدمی جنت کو مانگتے ہیں 3 بار تو جنت فرماتے کہ یا اللہ اس آدمی کو لاؤ میرے پاس لاؤ، مجھے اتنے یہ چاہتے مجھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مشہور دعا اللہم انی اسألک الجنۃ والرضا ونعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ اللہم انی اسألک الجنۃ، یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، ورضاک میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں، ونعوذ بک من سخطک والنار، اور میں آپ کی ناراضگی سے اور آپ کی جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں. بہترین دعا ہے اللہم انی اسألک الجنۃ ورضاک ونعوذ بک من سخطک والنار. جو آدمی یہ دعا کرتے ہیں تو جنت کہتے ہیں اللہ میرے پاس کو لاؤ، جہنم کہتے ہیں اللہ اس آدمی کو نہ لاؤ مجھ سے اتنے ڈرتے. اور خاص کر یہ جو سحری کا وقت ہے، سحری کے لیے سر ڈوبتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تسحروا، تم سحری کرو، فإن فی السحور برکت، کہ سحری کے کرنے میں بھی برکت ہے اور سحری کے وقت میں بھی. دیکھو اللہ کی فضل ہے کہ اللہ نے بعض انسانوں کو فضیلت دی. انبیاء کو دیکھو، شہداء، صدیقین اور نیک و صالح لوگ، اللہ کے دوست، وہ اس کی فضیلت ہے، اس کی دعائیں اللہ قبول کرے، عبادت مستجاب دعوات ہوتے. اس طرح مہینوں کے، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، دیکھو اس کے برابر کوئی مہینہ نہیں. اسی طرح بعض ایام ہے، عرفے کا دن ہے، اور ایام ہے، راتیں ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی جو فضیلت سب تو اور پہلے. اسی طرح صبح کے وقت یہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اس میں خیر نازل ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہو جاتے ہیں. اس وقت بہت زیادہ انسان جو کچھ اللہ سے مانگتے اللہ دیتے. کیونکہ مشہور حدیث ہے، مشہور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی شان کو بتا اس قریبی اسمان میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے، اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے یا کوئی فرشتہ اعلان کرتے اللہ کی طرف سے کہ کوئی ہے جو مانگ کے اللہ اس کو دے، کوئی ہے جو پریشان ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے، کوئی ہے جو گناہگار ہو اپنے گناہوں کی معافی چاہتے اللہ اس کو معاف کرے. اس وقت جو لوگ مانگتے ہیں. اور ایک مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر ایک مشہور روایت ہے، اور یہ اس کے راوی ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کو
اوقات میں سے کون سے وقت ہے جو اللہ کو بہت پسند؟ جبریل علیہ السلام فرمایا کہ مجھے تو اس کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ صبح کے وقت تہتز له العرش، اللہ کے لیے عرش ہلتے، صبح کے وقت جھومتے ہیں اللہ کے عرش، خوشی کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ صبح کے جو وقت ہے اللہ جنت سے فرماتے ہیں کہ تطیبی، تم خوشبودار بن جاؤ، خوشبودار بن جاؤ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت اٹھے ہیں اور ماں بہت خوش نصیب ہے کہ جو اس وقت اٹھے ہو۔ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سارگاہ، صبح کے وقت آہ سارگاہ، صبح کو کوئی سامنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے، رو رہے، مانگ رہے، اور ایک آنسو کی ایک قطرہ آپ کی پوری زندگی تبدیل کر سکتے، پوری زندگی تبدیل کر سکتے۔ خوش نصیب ہے جو اس وقت اٹھتے ہیں۔ اس لیے سحری کا وقت جب یہ رمضان میں بھی اٹھتے اور آگے بھی اس کے معمول بن جائے تو بہت خوش نصیب ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ سحری کے وقت، بعض اوقات قیام اللیل بعض مساجد میں ہے، اگر ادھر بھی انتظام شروع ہو جائے خاص کر تاخرات میں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو قریب قریب جا کوئی مسجد ہو قیام اللیل کے انتظام ہے ادھر جگہ جگہ، اس میں جا کے 1 بجے سے 2 بجے سے 3 بجے تک 8 رکعت نماز پڑھا، اس میں اجتماعی دعائیں ہوتے ہیں، بہت ایک بہترین منظر ہوتے ہیں، خوبصورت، لوگ روتے ہیں، چیختے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کا حصہ بنیں، اور صبح سحری کی طہارت بطور سے پہلے اٹھے، سحری کر کے پھر بجائے کہ موبائل لے اور یا کسی اور چیز میں مصروف ہو، اذان تک پھر نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، اور پوری امت کے لیے دعائیں کرو۔ امت مسلمہ بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امت کی جو حالت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ پوری دنیا میں جہاں پر دیکھے مسلمان بیچارے، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے رو رہے پریشانی میں، اور بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو کہا نا کہ یہ وقت دعا ہے، دعاؤں کی وقت ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنی دعا کریں گے تو اس کے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہے اس پہ فطرانہ ہر مسلمان مومن کو دینا چاہیے، اس کے کوئی نصاب نہیں ہے۔ دو چیز یاد رکھے، اس پہ زیادہ بحث و بحث ہو، اس پہ جو ائمہ کے اختلاف ہے وقت جگہ پر ہے۔ ایک قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میرے پاس اتنے پیسہ آ جائے پھر میں قربانی کروں گا، نہیں، کچھ نہ کچھ آپ کا پیسہ ہے، قرض نہ لو کسی، کچھ نہ کچھ آپ کا پیسہ ہے، قربانی کرو۔ قربانی کے پیسے جو ہے کبھی آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنتے، یہ اللہ انتظام کرتے۔ اور دوسرے نمبر پر فطرانہ، جس کو ہمارے پشتو میں اس کو سر سایہ بولتے ہیں، سر سایہ، یہ سر کا سایہ ہے، سر کا سایہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرانے کو فرض کیا تھا، مقرر کیا تھا۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، ایک تو روزہ دار سے اگر کوئی کمزوری ہو گئی ہے، کوئی بیہودہ کام ہو گئے ہو، کوئی غلط کام ہو گئے ہو، تو یہ فطرانہ اس کے لیے ایک کفارہ بن جاتے، ایک فدیہ بن جاتے۔ اور دوسرے نمبر پر طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا۔ دو مقصد کہ ایک تو روزے میں کوئی کمزوری آپ سے ہو گئے ہو تو اس کے لیے یہ کفارہ بن جاتا، آپ سے کوئی کمزوری، کوئی غلطی ہو گئے ہو، کوئی لغو کام ہوا ہو، کوئی انسان ہے ہو جاتے تو اس کے لیے کفارہ بن جاتے۔ اور دوسرے کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے، جو آپ کے آس پاس کے غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کے لیے آپ یہ فطران نکال کے دیں گے وہ بھی اپنے کام کریں۔ اور یہ فطرانہ کب دے؟ اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عید کی رات یا عیدگاہ کے لیے جاتے تھے، دیتے تھے،
لیکن اس زمانے میں لوگ جو فطرانہ ادا کرتے تھے کچھ سے، گندم اس زمانے میں بہت کم ہوتے تھے، بہرحال کس سے گندم سے ادا کرتے، کس سے جو سے، کوئی جو ہے کھجور ادا کرتے تھے کھجور سے، اور کوئی جو ہے کشمش سے، خشک انگور، اس سے ادا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ لوگ، بلکہ اکثریت لوگ گندم کے حساب سے دیتے، اس لیے کہ گندم سب سے کم اس کے جو فطرانہ بنتے کم بنتے۔ آج کل علماء نے اس کو 300 روپے کا اندازہ لگایا کہ 300 روپے ہر آدمی دے، اس سے زیادہ پھر اگر اس سے زیادہ کوئی دینا چاہتے کھجور کے حساب سے، کھجور کے حساب سے تقریباً کوئی 2000 تک بن جاتے ہیں۔ ایسی کھجور مہنگے، اعلیٰ قسم کھجور لے تو وہ اور بھی مہنگے، اگر آپ آجوا لیتے، آپ مبروم لیتے اور کوئی اور، وہ تو بہت مہنگے۔ تو 12 کھجور اور جو کے حساب سے بھی تقریباً یہ 1200 سے اوپر بن جاتے ہیں ایک آدمی کا۔ لیکن اگر کوئی کشمش سے دیتے وہ تقریباً کوئی 4000 روپے بن جاتے ایک آدمی کا۔ تو بہرحال یہ جو جس سے دینا چاہتے ہو، کوئی اگر صاحب ثروت ہے، اللہ نے پیسہ دیا، بجائے کہ پیسہ بینک میں پڑا ہو اور سالہ سے موجود ہے، اور اللہ نے بہت کچھ دیا، اگر وہ ایک سرسائے کے طور پہ فطرانے میں گھر کی طرف سے 50,000 روپے دے تو کیا ہو؟ اگر وہ آج کھجور کے حساب سے دے، وہ کشمش کے حساب سے دے، وہ بلکہ اور جتنے زیادہ دے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن چلو اگر وہ نہیں ہے تو آدمی یہ جو آٹے کے حساب سے اور گندم کے حساب سے 300 روپے بن جاتے، تو یہ پھر آدمی جتنی جلدی دے تو اچھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اگر عید کی نماز پہ جا رہے ہو، آپ جیب سے پیسے نکالے کسی مسکین کو دے، وہ کیا کریں گے؟ اس کو کیا کریں گے؟ وہ اس وقت کپڑے بھی نہیں ملتے کہ جا کے دکان سے کپڑا لے ٹیلر کو دو وہ سی لے، نہیں کر سکتے یار، کپڑے بھی نہیں ملتے۔ اس وقت وہ کیا کریں گے؟ اس کو آپ پہلے سے دو، جتنے پہلے دے، تاکہ اس سے ہوئی مسکین آدمی، فقیر آدمی اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ جس کے آپ کے گھر میں فجر کی نماز کے بعد اعلیٰ قسم کے کھانے بنتے، آپ کی دسترخوان کے اوپر مٹھائی اور سوی اور پتہ نہیں ہر چیز موجود ہے، پھر غریب و مسکین کے گھر میں بھی چیز آ جائے، خود بھی خوشی دیکھ۔ جس طرح آپ اپنے بچے کو انگلی سے پکڑ کے اس کو خریداری کرواتے ہیں، تاکہ وہ مسکین آدمی اپنے بچے کو پوری دل جمی کے ساتھ کہے آؤ۔ کیونکہ کتنے بچے ہیں کہ جو اپنی والدین سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کپڑے دو، ہمیں کھانے کی۔ بچوں کو پتہ نہیں کہ میرے والد کی کیا حالت ہے، میرے والد تو کندھے کے اوپر رسی ڈال کے ادھر مزدوری کر رہے ہیں۔ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پڑوس میں فلاں بچہ ہے، ان کے پاس یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کے بچے فلاں جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ اس کے فلاں یہ سہولیات میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اب یقین جانے ایسے لوگ ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے بچوں کی علاج کرے، بچے بیمار ہو گئے، وہ کہتے کسی نہ کسی طرح پیسے وہ کہتے ٹھیک ہو جائیں گے، چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پیسہ اللہ نے آپ کو دیا، نکالو اللہ کے راستے میں دو۔ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ باقی ہے، زکوٰۃ مال کی جو صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ہے، تو بھی ابھی دو۔ اس لیے کہ اس رمضان کے اندر کوئی بھی چیز آپ دیتے، کوئی بھی خیر کی کوئی بھی کام کرتے، اس کے فرض کے برابر اس کے اجر ملتے۔ اور کوئی آدمی اگر فرض زکوٰۃ دیتے، گویا کہ اس نے 70 بار زکوٰۃ دیا۔ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ، گویا کہ اسے 70 بار فرض ادا کیا۔ زکوٰۃ اگر آپ کو بس ہے تو اس مہینے میں دو، نکالو، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لوگوں کو دے دو زکوٰۃ۔ اور یہ فطرانہ بطور خاص گھر کی جتنے افراد ہیں، چھوٹا بچہ بھی اگر اس دن پیدا ہو جائے، اس دن عید کی نماز جانے سے پہلے بچہ گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی بھی طرف سے بھی آپ دے سکتے۔ گھر کی جو سربراہ ہے وہ گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے دے۔ اگر کوئی آدمی، ہر آدمی گھر میں 5-6 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، ہر آدمی خود کماتے خود دینا چاہتے تھے، لیکن اگر وہ نہیں دیتے اور گھر کے ایک سربراہ دیتے، گھر کے اندر کوئی خادم ہے، کوئی خدمت کرتے، اس زمانے میں غلام ہوتے، آج کل غلام نہیں خادم ہوتے، کوئی خادم ہے
تو وہ بھی اس کی طرف سے وہ دیں گھر کے سربراہ. تو اس کی صدقۃ الفطر اور ان چیزوں کے اہتمام کرے. اور آج کل بہت زیادہ مہنگائی، دیکھو بدقسمتی ہمارے کہ وہ کیلے جو رمضان سے پہلے 100 روپے کے 2 درجن ملتے تھے، ابھی وہی کیلے 300 400 500 روپے درجن ملتے. اسٹرابری کوئی کھاتے نہیں تھے اور ابھی جاؤ 500 روپے کلو. اور جو ضرورت کی چیزیں مرغے دیکھو دیگر ان حالات میں اب جیب سے پیسے نکالو، اللہ آپ کو اور دیں گے. میں نے پھر اس کی بات کی کہ اللہ نے وعدہ کیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. یہ قرآنی آیا کہ تم جو کچھ اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ اور دیں گے، اللہ کو اور دیں گے اور دیں گے. اور بدقسمتی ہمارے دیکھو کہ پیٹرول مہنگا کرنے کا موقع آیا تو ہی پرانے اسٹاک کو دیکھو ایک رات و رات کدھر تک پہنچ 55 روپے فی لیٹر مہنگا کیے. کتنے ظلم. اور ابھی جب عالمی منڈی میں پیٹرول کے ریٹ بہت زیادہ گر گئے، ابھی کم نہیں کر رہے اور اپنے خرچے کم نہیں کریں گے. ایک غریب ملک کے ایک وہ عورت وزیر اعلیٰ کے پاس 11 ارب روپے کی جہاز موجود ہے، 17 سیٹر جہاز ہے اور مزید کر رہے ہیں. یہ نہیں کہتی ہے کہ میں یہ جہاز فروخت کرو اور یہ غریب عوام کو پر بوجھ نہ ڈالو. اور ویسے باتیں دیکھ کے تو جیسے لگ رہے کہ جو بہت زیادہ خیر خواہ ہے. اس کو حکومتوں کو بھی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ لوگوں پر بوجھ نہ آئے. اب شکشا خرچے کم کرے، جو مفت پیٹرول لوگوں کو ملتے ہیں وہ بند کرے. مفت پیٹرول نہیں ہے. جو ایک آدمی کے آگے پیچھے 20 30 گاڑیاں ہوتی، گاڑیاں کم کرو. لوگوں سے کہتے ہیں تم قربانی دیجیے. اور ابھی یہ دیکھو کتنے ناقص پالیسی ہے کہ کوئی بھی بات ہو دیکھو اسکولوں کو بند کرو. یہ جو بچے اسکولوں میں آتے جاتے ہیں گاڑیوں سے تاکہ خرچہ کم ہو جائے، پیٹرول کم ہو جائے. کتنے ناقص سوچ، کتنی کمزور سوچ ہے. لیکن بہرحال ان حالات میں جبکہ حکومتوں کو اس کے دل میں اللہ نے رحم نہیں ڈالا، اس پہ نصیب میں خیر نہیں ہے، بدقسمت ہے. تو ابھی کیا کرے؟ ہماری جو ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت امتی، ہم اپنے آس پاس پڑوس کے لیے بھی سوچیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم دعائیں بھی کریں کہ اللہ اس امت کے جو زخم ہے، اس امت کی جو مشکلات ہے، اللہ اس کو منجمد فرمائے، اللہ اس کو مدد فرمائے. دیکھو الحمدللہ ہم نے پہلے بار دیکھا کہ تل ابیب میں لوگ رو رہے. ابھی ادھر ایک وزیر صحت ہے اسرائیل کے، ادھر ایک اسپتال کے اوپر ایران کے میزائل گرے ہیں اور اسپتال کے صرف دیوار گر گئی ہے. اور وہ کہتے دیکھو جی اتنے اس میں وہ نہیں، ایک اسپتال کو نشانہ بنایا. بھائی تم نے جو ایمبولینس کو نشانہ بنایا، تم نے اسپتالوں کو نشانہ بنایا، تم نے ان لوگ بیچاروں نے جو گھروں کو چھوڑ کے خیموں میں رہتے تھے ان خیموں کو تم نے نشانہ بنایا. تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ آؤ جی جنگ بندی کرتے ہیں، لوگ خوشی منائے گھروں میں اوپر سے اپنے اس کے اوپر حملے کیا. ایک ایک گھر کی کتنی شہادتیں پیش ہو گئی وہ آپ کو یاد نہیں ہے. اور اب جب آپ کے اوپر میزائل گرنا شروع ہو گئی ابھی تم انسانیت یاد آ گئی. آپ تو کہتے تھے کہ یہ مسلمان یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے. اللہ نے ان فلسطین کے جو مسلمان تھے، وہ چھوٹے بچے تھے اور وہ خواتین جس کے شوہر شہید ہو جاتے، جس کی بھائی شہید ہو جاتے، جس کے باپ شہید ہو جاتے، اور ان سے وہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے آپ نے شکایت کرنے سے مت کی کہ ہم شہید ہو رہے تھے، ہمارے مشکلات ہے، کس نے مرنے دی. الحمدللہ کہ آج وہی لوگ رو رہے، وہی چیخ رہے. ویسے موت سے ڈرپوکلے الارم بجتے ہیں تو ایسے چیختے ہیں گویا کہ کوئی قیامت قائم ہو گئی. مجھے تو بہت خوشی ہوتی. اور بہت سارے لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم یہ شیعہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو. ہاں تو کس نے بہت اچھی بات کی، اگر ہم ایران کے ساتھ نہ ہو، چلو وہ صحابہ کے مخالف ہم جانتے ہیں، ہاں ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ الگ ہے، عقیدہ الگ ہے ان کے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا کرم کون صحابہ کرام کے ساتھ دوستی ہوتی، اللہ کے نبی کے عاشق ہے، کیا وہ سنی ہے، کیا ان کے ساتھ دے.
یہ دین دشمن جو ہے لڑانا چاہتے ہیں. اس وقت ان کے بہت کامیاب اور کارگر قسم کا جو اسلحہ ہے وہ یہ چاہتے کہ اس جنگ کو یہ شیعہ و سنی کی جنگ بنائے کہ دیکھو سعودی عرب ہو یہ اس طرح نہیں ہے. انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سعودی عرب کی بھی بہت ان نے بھی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کوئی بات نہیں کی. ان دیگر ملکوں نے بھی تو کوئی بات نہیں کی. لیکن بہرحال ان کی تو کوشش ہے کوشش مسلمان کو لڑائے. ان حالات میں آپ لوگ دعائیں کریں بہت زیادہ کہ اللہ اس امت کو ایک بنائے نیک بنائے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اللہ ان کو مضبوط کرے, اللہ ان کو قوت عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ان کے ناپاک عزائم وہ ختم ہو جائے. ورنہ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو باری ہے وہ پاکستان کے انشاءاللہ اس کی یہ موقع اس کو نہیں ملے گا. ابھی تو یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کے جو نتنیاہو ہے ان کے پورے خاندان و تباہ ہو گیا اور نتنیاہو بھی مردار ہو گیا. اللہ کرے کیسے ہو, اللہ کرے کہ خبر صحیح ہو. انشاءاللہ وہ بھی مردار ہو جائیں گے. دیگر بھی اس طرح جو کافر لوگ ہیں اللہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اللہ اس کو ختم کریں گے. اس لیے کہ اسلام غلبی کے لیے, اسلام غالب ہونے کے لیے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اللہ اسلام کو غالب فرمائے اور اس میں اللہ ہم سب کا حصہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.